Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunjupatra, Zoonligate, and today our topic is Forest Society and Colonialism for class 9th, subject Social Science, branch History, chapter number 5. Dear students, forests are very useful to man. Forests give us two main products, major products, wood, timber, and grass. Minor products, roots, resins, gum, honey, waxes, nuts, etc. Dear students, forests modify our local environment. It enhances the quality of rainfall. It provides favorable environment to the wildlife. It's our natural heritage. It's our green wealth. In this video session, dear students, we shall discuss on forest society and colonialism. They are both are different topics. ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉलोनिज्म का क्या इफेक्ट रहा है फॉरेस्ट सोसाइटी पर. पहले बात करते हैं बच्चों फॉरेस्ट सोसाइटी पर. डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट सोसाइटी जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़, इनका जो रहन सहन है बच्चों वो बिल्कुल भी हमारे समाज से, हमारा समाज सेटल्ड है, इनसे अलग है. जो फॉरेस्ट सोसाइटी है बच्चों, इनको ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो इनको सारी की सारी जंगलों से मैसर होती है. वो जंगलों पर ही अपना इन्हिसार करते हैं. वहाँ पर हम देखते हैं कि जो औरतें होती थी वो माइनर प्रोडक्ट्स का कलेक्ट करते हैं जंगलों से, और जो मैन होता है वो मेजर प्रोडक्ट्स या हंटिंग में इनका रोल होता था. तो इस तरह से अपने समाज को चलाते हैं. इनका समाज तो बिल्कुल भी हमारे समाज से डिफरेंट है और हमारी दुनिया से इनका ताल्लुक बिल्कुल ही कम है. जो लोकल्स होते थे वहाँ पर, जो हम बात करेंगे यहाँ पर विलेजर्स की, जो जंगलों के नज़दीक रहते थे, इनके साथ उनका बिजनेस होता था. विलेजर्स इनको ग्रेन्स देते थे, बदले में वो इनसे माइनर प्रोडक्ट्स लेते थे, हर्ब्स लेते थे, होनी, रेजन्स, ये चीज़ें लेते थे. उनके बदले में ये ग्रेन्स देते थे. जो इनका जो बिजनेस होता था वो बार्टर सिस्टम पर था. मुगल टाइम में इनकी जो सोसाइटी थी वो अपने आप ही चल रही थी. लेकिन ब्रिटिश टाइम जो ही अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर आई, डियर स्टूडेंट्स, के अंग्रेज़ों की हुकूमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरू हुआ है इनकी हुकूमत 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से, और इनका अंत यहाँ पर हुआ 1947 में जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ. तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने हमारे एक बहुत ही बड़े वक्त तक उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और हमारे जो रिसोर्स थे इनका बेतहाशा इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया. तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अब बच्चों कॉलोनिज्म की. कॉलोनिज्म में what is meant by colonialism? When a powerful country subjugates the weaker country and exploits its resource for its own benefit. जब एक ताकतवर मुल्क किसी कमज़ोर एक गरीब मुल्क को अपना गुलाम बनाता है और इसके जो रिसोर्स होते हैं इनको अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम बच्चों कॉलोनिज्म कहते हैं, नवाबादियात. बच्चों, हमें एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तानियों को एक्सपीरियंस है क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं. हमने देखा है कि कॉलोनिज्म के टाइम में हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ, कितने हमारी दौलत को यहाँ से ले जाया गया इंग्लैंड. तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलोनिज्म टाइम में हमारे मुल्क में क्या हुआ, खासकर जंगलों पर इनके दौर में कितना बुरा असर पड़ा या क्या कुछ हुआ हमारे जंगलों के साथ. तो यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे बिटवीन 1700 एंड 1995. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बच्चों 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट्स, जो 9.3% of the world's total area was cleared for industrial use, कल्टिवेशन, इसके लिए इसको किया गया. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है कॉलोनियल टाइम में. नो डाउट कि डिफॉरेस्टेशन इससे पहले भी होती थी, लेकिन ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर बच्चों अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव. तो हम देखते हैं कि इसमें ब्रिटिश टाइम में ज़्यादा ही कुछ हुआ. ब्रिटिश टाइम में बच्चों जंगलों का सफाया बहुत ज़्यादा हुआ. इसके पीछे बहुत सारे कॉज हैं. एक कॉज ये है कि
کہ برٹش والوں نے یہاں پر جنگلوں کا صفائی اس لیے کیا کیونکہ وہ انکروچ کرنا چاہتے تھے کمرشل کراپس کو. یہاں پر جوٹ، شوگر کین، ویٹ، کاٹن، ان کراپس کی کلٹیویشن کے لیے بچوں، کیونکہ یورپ میں زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی فوڈ گرینز کی. اس وجہ سے یہاں پر انڈیا میں ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کیا گیا تاکہ یورپ کی جو اربن پاپولیشن تھی اس کو کھانا کھلایا جائے. تو اس وجہ سے ہمارے جنگلوں کا صفائی کیا. سیکنڈ کی را مٹیریل کی بہت زیادہ ضرورت تھی ان کی انڈسٹریوں کے لیے، تو اس وجہ سے بھی بچوں ہمارے جنگلوں کو کاٹ دیا گیا. سیکنڈ کہ جو کولونیل اسٹیٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ جنگل ہے یہ ان پروڈکٹیو ہے، اس لیے ان کو کاٹ دیا جائے گا. کس لیے ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے، تاکہ ریونیو بڑھ جائے گا، اس سے اسٹیٹ کا انکم بھی بڑھ جائے گا. تو بچوں کیا ہوا تھا کہ 1880 سے لے کر 1920 تک کلٹیویٹ ایریا جو تھا وہ اس کو بڑھایا گیا ہے 6.7 ملین ہیکٹرز. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بچوں، اس کے علاوہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پوائنٹ، انگلینڈ میں کیا ہوا تھا کہ اوکس فارسٹ کی کمی ہوئی تھی، وہاں پر وہ غائب بھی ہوئے تھے کیونکہ اس لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا رائل نیوی کے لیے. جب ان کی اس چیز کی کمی وہاں پر ہوئی تو انہوں نے اس کا سبچو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ان کی نظریں انڈین جنگلوں پر پڑی. تو یہاں پر ان کو یہ تلاش میں تھا کہ ان کو چاہے تھی ریگولر سپلائی آف اسٹرانگ اینڈ ڈیوریبل ٹمبر. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر شروع ہوا تھا 1820 سے. ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جنگلوں میں ریسرچ ہوئی کہ خاص کر لکڑی کی تلاش میں تھی. اس وجہ سے جب ان کو یہاں پر لکڑی ملی تو اس کا بے تحاشا استعمال کیا گیا تاکہ رائل نیوی کے لیے جہاز بنایا جا سکے. سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ the spread of railway from 1850 creates a lot of demand. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کریٹ اے نیو ڈیمانڈ اسٹوڈنٹس. یہاں پر ریلوے ٹریکس بچھانے کے لیے جو کولونیل ٹائم ہے، کیونکہ ریلوے لائف لائن تھی برٹش سرکار کی. ایک تو اس سے ان کی گڈس ہندوستان میں پہنچتے تھے اور یہاں سے را مٹیریل وہ باہر لے جاتے تھے. اس میں اور تھرڈ یہ کہ وہ اپنے ٹرپس کو انہیں ریلوے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی موومنٹ رہتی تھی. اس وجہ سے ریلوے ٹریکس کو بچھانے کا کام ہندوستان میں زوروں پر تھا. اس وجہ سے ہماری جنگلوں کا صفایا بہت زیادہ کیا گیا. روتھ لیس ڈیفارسٹیشن انڈیا میں ہوئی ریلوے ٹریکس لگانے میں، سلیپرز بنانے کے لیے. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ ہمارے جنگلوں کا صفایا کیا گیا. فورتھ پوائنٹ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس، پلانٹیشن ایگریکلچر کو انٹروڈیوس یہاں پر انگریزوں نے کیا. پلانٹیشن ایگریکلچر میں بچوں ٹی، کافی، ربر آتے ہیں. ان کی کلٹیویشن، ان کی پلانٹیشن کو یہاں پر کیا گیا تاکہ ان کی جو ضرورت تھی انگلینڈ میں یا انگلینڈ سے باہر، اس چیز کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جنگلوں کا صفائی کیا گیا اور ان پلانٹس کی کلٹیویشن کی گئی. اس وجہ سے یہاں پر ہمارے جنگل کا بہت سارا حصہ صاف کیا گیا تاکہ ان پلانٹس کی کلٹیویشن کی. نو ڈاؤٹ کہ اس سے ہندوستان میں انکم بڑھ سکتا تھا، لیکن دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ ہمارے جنگلوں کا بہت زیادہ صفایا ہوا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز سرکار نے جب یہاں پر روتھ لیس کٹنگ کی تو ان کو بھی ریلائز ہوا کہ یہاں پر اب جنگلوں کا صفایا زیادہ ہوا ہے. تو یہاں پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے قانون پاس کیے. یہاں پر ہم ایک قانون پر بات کریں گے، یہاں پر دا انڈین فارسٹ ایکٹ آف 1865. انڈین فارسٹ ایکٹ آف 1865 بچوں، اس قانون کے مطابق جو ہندوستان کے جنگل جو ہے ان پر مالکانہ حقوق جو ہے وہ برٹش سرکار کے ہیں، کولونیل اسٹیٹ کے ہیں، نہ کہ ہندوستان کے لوگوں کے. اس وجہ سے ہندوستان میں جتنے بھی جنگل ہیں ان کو مینیج کرنا، چلانا، ان پر کنٹرول کرنا یہ اب انگریزوں کے ہاتھ میں تھا. ان کو جنگلوں سے لکڑی چاہیے تھی. اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ
اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اس قانون میں اور کچھ امینڈمنٹس کیا 2 times امینڈمنٹ کیے گئے. ایک امینڈمنٹ کی گئی 1878 میں, دوسرا 1927 میں. 1878 میں جو ایکٹ امینڈمنٹ کی گئی اس کے حساب سے جنگلوں کو یہاں پر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا: ریزروڈ, پروٹیکٹڈ اینڈ ولیج فارسٹ. تو یہاں پر بچوں جو ولیجرز تھے یا فارسٹ جو آدیواسی تھے لوگ تھے یا پیسٹورلسٹس تھے, ان کو بین کیا گیا ہے جنگلوں میں جانے پر. خاص کر ریزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ فارسٹ میں بالکل بھی نہ وہ گھاس کاٹ سکتے تھے, نہ وہ اپنے مویشیوں کو وہاں پر لے جا سکتے. اب ان پر یہ بھی بین لگ چکی جو فارسٹ سے وہ مائنر پروڈکٹس حاصل کرتے تھے اس پر بھی پابندی لگ گئی. نتیجہ ان کا جو روزی روٹی تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کافی ریبلز بھی کی, لیکن ان کے ریبلز کو بچوں دبا دیا گیا. بستر کی بات یہاں پر ایک ایگزامپل بستر کی بات یہاں پر کریں گے ہم. تو اس سے کیا ہوا کہ جو فارسٹ سے تعلق رکھتے تھے لوگ, ان کو روزی روٹی کا مسئلہ اب پیدا ہوا تھا. اب وہ دوسرے کام کی تلاش میں تھے. یہاں پر جو پلانٹیشن کا کام ہوا تھا, پلانٹیشن کراپس کا, تو ان میں وہاں پر بعد میں انہوں نے ان چیزوں میں حصہ لیا. یہاں پر ٹریکس لگانے تھے, اس کے لیے سستے مزدور چاہیے تھے. تو اس وجہ سے انگریزوں نے ان لوگوں پر بہت زیادہ زیادتی کی. تو یہاں پر میں نے نیچے لکھا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ آر دا لائفس آف پیپل افیکٹڈ. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے, ان کی ضرورت زندگی فارسٹ سے فراہم ہوتی تھی. اب اس پر جب پابندی لگ گئی تو ان کی جو زندگی تھی وہ بالکل بھی بدل گئی, کیونکہ ان کو جس چیز کے وہ عادی تھے اب وہ نہیں مل رہا تھا. اب وہ ان کو دوسری روزی کی تلاش کرنے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اب ہم آگے بات کریں گے. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے شفٹنگ کلٹیویشن. جو فارسٹ سوسائٹیز تھے وہ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے. شفٹنگ کلٹیویشن جب پیچ آف گراؤنڈ کلیئر ہوتا تھا اس میں آگ لگا دیتے تھے, وہ بعد میں اس پر کلٹیویشن کرتے تھے. کلٹیویشن تب تک کرتے تھے جب تک اس میں فرٹیلیٹی تھی. جب فصل بنا وہاں پر کم ہوتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے, تو دوسری جگہ پر زمین صاف کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں بچوں شفٹنگ کلٹیویشن, فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. تو اس سے بھی جنگلوں کا نقصان ہوتا. تو انگریزوں نے کولونیل ٹائم میں کیا ہوا تھا کہ شفٹنگ کلٹیویشن پر بین کی گئی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے جو فارسٹ لوگ تھے ان پر ان کی زندگی کافی تبدیل ہو گئی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ.